أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 2025 کا یہ آخری خطبہ جمعہ ہے، تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وقت کی قدر و قیمت اور نیا سال۔ دیکھیں میرے دوستو، یوں تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ کی کہ ہم اور آپ اگر اس کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو مرتے دم تک نہیں گن سکتے اور نہ ہی شمار کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں سب کو الگ الگ حساب سے ملی ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کو اللہ نے اس زمین کے اوپر تمام لوگوں کے درمیان میں یکساں بانٹا ہے، سب کو وہ نعمت ملی ہے، اور وہ نعمت ہے وقت، ٹائم۔ ٹائم ایک ایسی نعمت ہے، وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے سب کو برابر دیا، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مسلمان ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹہ عطا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اس کو 24 گھنٹے اور جو اللہ کا نافرمان ہے اسے 20 گھنٹے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کو یکساں طور پر 24 گھنٹے عطا کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اے لوگوں، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کسی کے مرنے کا وقت آئے تب وہ انسان اپنے زندگی کے اوقات کو یاد کرنے لگے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے، کہا اللہ نے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ یہاں تک کہ جب کسی کے موت کا وقت آ جائے، جب وہ مرنے لگے، تب وہ انسان اللہ سے یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب ارجعون، مجھے ایک مہلت دے دے، دوبارہ پلٹا دے، میری زندگی کے اوقات کو پھر دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ اللہ اکبر، تاکہ میں اپنی زندگی کے اندر پھر سے نیک اعمال کر سکوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کلا انہا کلمۃ، ہرگز نہیں، یہ امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو ایک بات ہے، لوگ آرزو کریں گے، کہیں گے، لیکن کسی کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ تو قیامت کے دن تک، اٹھائے جانے کے دن تک برزخ کی زندگی کے اندر پڑے رہیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم جو ہے
آج وقت رہتے اپنی آخرت کے لیے کر لے. دیکھیے وقت کتنا تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. شروع 2025 کا سال شروع ہوا تھا اور اب ختم ہونے کے کگار پر ہے. ختم ہو گیا سمجھ لیجئے. اللہ اکبر. یاد کیجئے کہ جب 2025 کا سال شروع ہوا تھا تو ہمارے بہت سارے دوست و احباب، ہمارے بہت سارے رشتہ دار، سگے، ہمارے جماعتی بھائی ہمارے ساتھ تھے 2025 کی شروعات میں. وہ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب 2025 ختم ہو رہا، دسمبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، آج 26 دسمبر ہے، تو آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ہو گیا، وہ پہنچ چکے ہیں، برزخ کے اندر وہ جا چکے ہیں. اب قیامت تک انہیں موقع ملنے والا نہیں ہے. آج اللہ نے ہم کو اور آپ کو موقع دیا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے. اللہ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم وقت رہتے کچھ کر لیں. ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کر لیں. کیوں؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. سن لیجئے ذرا غور سے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. جو بیل مر گیا وہ کبھی گھاس کھاتا نہیں کھاتا ہے. اسی طرح سے جو وقت گیا وہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گا. یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں. ابھی 2025 ختم ہونے والا ہے. لوگ جشن منانے کی تیاری میں، مسلمان کیک کاٹنے کی تیاری میں ہیں. لوگ جو ہے ہیپی نیو ایئر بولنے کی تیاری میں ہوں گے. کئی سارے مسلمان تو کپڑے بھی سلا لیتے ہیں اور یہ سمجھ رہے کہ چلو اب ہم جو ہے ایک نیا سال پا لیے، ہم نے ایک نئے سال کو حاصل کر لیا ہے. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہر آنے والا سال، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے موت کے اور اپنی قبر کے اور اپنے حساب و کتاب کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے. لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ موڑے ہوئے. کتنے بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو 2025 کے ختم ہونے پر 2026 کے آنے پر جشن مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری عمر میں 1 سال میں اضافہ ہو گیا، ہم نے یہ 2026 کو پا لیا. اور اس سے زیادہ بڑے بیوقوف اور نادان تو وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے بچے اور بچیوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن مناتے ہیں. اور جنم دن کے منانے پر لوگ جو ہے بریانیاں پکاتے ہیں، پلاؤ پکاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے سلواتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا. اس کی عمر بڑی نہیں ہے. سن لیجئے، سال کے گزرنے پر، چاہے وہ برتھ ڈے ہو یا سال کا نیا سال ہو، سال کے گزرنے پر انسان کی عمر بڑھتی نہیں، گھٹتی ہے. عمر کیا ہے؟ بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، شاعر کہتا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. ہم اور آپ جو ہے قریب ہوتے جا رہے اور کتنا تیزی کے ساتھ سال گزر گیا. دیکھیے ہم کو آپ کو اس کا احساس نہیں. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ 2025 کا سال شروع ہوا تھا، 2025 ختم بھی ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، صرف ہم اور آپ ہی وقت کے ساتھ ساتھ موت کے قریب نہیں جا رہے، دنیا بھی بہت اختتام ہونے کے قریب ہے. دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. یہ جو وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا نا، کتنا فاسٹ ہو گیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت آنے والی ہے. جی ہاں، سن لیجیے. ایک دور تھا کہ لوگ رمضان کا انتظار کرتے تھے، کب آتا رمضان، کب آتا رمضان، کب آتا رمضان. ہمارے بوڑھے کو پوچھئے کتنی سمجھ لیجیے انتظار کیا کرتے تھے. اور آج تو بس یوں جا رہا آ رہا، یوں جا رہا آ رہا. جمعہ کا دن ابھی ہم جو ہے ختم نہیں کرتے کہ ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کا دن آ گیا ہے. سن لیجیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے جو ہے، وقت، ٹائم یہ قریب نہ ہو جائے. یہاں تک کہ سال مہینہ کے برابر گزرے گا. اللہ اکبر. ذرا غور سنیے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر گزر جائے گا، اور ہفتہ 7 دن، یہ جمعہ ٹو جمعہ یا ایسے گزر جائے گا کہ ایک دن 24 گھنٹے کے برابر گزر جائے گا تیزی کے ساتھ. اور ایک دن، سنیے،
کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور ایک دن تو ایسے ہی گزر جائے گا کہ 1 گھنٹے کے برابر گھنٹہ، اور 1 گھنٹہ کیسے گزرے گا؟ کہا حبیب کائنات و محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ 1 گھنٹہ تو بس اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا جتنا کہ آگ سے داغنے میں وقت لگتا ہے۔ چرکا لگاتے نہیں، اب چرکا لگانے میں کتنا سیکنڈ لگتا ہے، بس ایسا لگاتے ہو گیا، بس اتنی تیزی کے ساتھ 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، بڑے بوڑھے ہو جا رہے ہیں، بوڑھے قبر میں جا رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا میرے بھائی، وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ 2026 کا سال آنے والا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت کی اہمیت کا اگر اندازہ آپ کو لگانا ہو تو آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر اللہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، کہا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کہیں پر اللہ نے 8 بجے وقت کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، 8 بجے کی، 7 بجے کی، جو ناشتے کا وقت ہوتا نہیں، اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ اکبر۔ کہیں پر اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، جو صبح کا وقت ہے وہ وقت کی۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں تو اللہ نے پورے زمانے کی قسم کھا دی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قسم کھا کر کے اللہ نے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ نے وقت کی قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ ہم اور آپ وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو انسان وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا وہ دنیا و آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا میرے بھائیو، یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو انسان وقت کو برباد کیا اس کی زندگی پانی ہے میرے بھائیو، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اور دیکھ لیجئے اسی وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، سب وقت پر ہے۔ اب نماز ہے، نماز وقت پر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے کہا کہ یہ جو نماز ہے نا، 5 وقتہ نماز ہے، اللہ نے مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ اور جو انسان بے وقت نماز پڑھے گا، کیا کہ اللہ نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، بولیے بھائی، ساہون، سب کو یاد ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو نماز سے غفلت میں رہتے ہیں۔ مطلب جی میں آیا تو پڑھ لیے، جی میں آیا تو چھوڑ دیے، عصر کی نماز ظہر میں پڑھتے، ظہر کی نماز عصر میں پڑھتے، مغرب کی نماز عشاء میں پڑھتے، اور جو ہے عشاء کی نماز فجر میں پڑھتے، فجر کی نماز 11 بجے پڑھتے۔ یہ بے وقت جو انسان نماز پڑھتا نا، اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ مجبوری میں رکھا گیا کہ انسان اگر کوئی مجبور تھا، پریشان تھا تو بے وقت پڑھ لیا تو ہو جائے گا۔ لوگوں نے عادت بنا لیا۔ جس طرح سے سنیے میرے ایک باتوں پر، جس طرح سے آپ بے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، اب ابھی جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز ہم اور آپ ادا کرنے والے، عصر کی نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرح سے آپ بے وقت نماز ادا نہیں کر سکتے، جس طرح سے آپ بے وقت روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ابھی رمضان کا مہینہ نہیں ہے، نہیں آیا، آنے والا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہیں کہ ابھی ہم روزہ رکھ لیں رمضان کے مہینے کا 1 مہینہ، تو ہوگا نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ہم اور آپ حج اور عمرہ ہر جگہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، ایک جگہ مقرر ہے، ایک مہینہ، ایک ٹائم مقرر ہے۔ تو جس طرح سے وہ سب ہم بے وقت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہم اور آپ جو ہے دنیا و آخرت میں بے وقت کی زندگی گزار کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ جو انسان بے وقت زندگی گزارتا ہے نا، وہ انسان گیا، وہ انسان ہلاک و برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اس وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور اور معروف ایک مثال اور ایک بات اور ایک دعا کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ ہم اور آپ جو ہے ایک بات جانتے ہیں، بہت مشہور اور معروف بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے، لیٹرنگ سے نکلتے، تو غفرانک پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بہت مشہور بات ہے۔ غفرانک کا مطلب یہ ہوا، معنی یہ ہوا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک انسان، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو تعلیم دی ہے کہ تم یہ دعا مانگو، جب لیٹنگ کر کے آؤ، پیشاب پیخانہ کر کے آؤ،
تو غفرانکا کہو، یعنی کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب انسان وہاں ایسی کیا غلطی کیا ہے کہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو؟ سوچنے والی بات ہے نا، ذرا غور کیجیے میرے بھائیوں میری باتوں پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہو جب پیشاب پیخانہ سے باہر نکلو تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ایسا کہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کی بھی حکمت ہے، سن لیجیے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ایک انسان پیشاب پیخانہ کرتا ہے تو جتنا بھی وقت وہاں گزارتا ہے اس وقت میں وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، خاموش بیٹھنا۔ اب تو آج کل لوگ باتھ روم میں بیٹھ کر کے باتیں بھی کر رہے ہیں موبائل میں، ہاں ہیلو کہاں ہے، میں آ رہا ہوں، رک میں باتھ روم میں ہوں، پیشاب کر رہا ہوں، پیخانہ کر رہا ہوں، ایسا بول رہا ہے۔ باتھ روم میں موبائل میں رنگ ٹون لگا لیتے ہیں، وہاں جو ہے نا اللہ کے نام کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں۔ تو وہاں ایک انسان جب 10 منٹ 5 منٹ گزارا تو انسان کا وہ وقت ایسا گزر گیا کہ جس وقت میں اس نے ایک سیکنڈ بھی ایک مرتبہ بھی وہ اللہ کا نام نہیں لے سکا، وہ وقت ایسے ہی ضائع اور برباد ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وقت تمہارا بغیر اللہ کے ذکر کے گزرا ہے، بغیر اللہ کے نام کے گزرا ہے، تم اس وقت کی بربادی پر اللہ سے بخشش کی دعا مانگو۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر یہ تعلیم دی جس بات کو کیے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ اب پیشاب پیخانہ کیے بغیر ہم اور آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ پیشاب پیخانہ تو کرنا ہی کرنا ہے انسان کو، اس کے کرنے پر جو وقت برباد ہو رہا ہے اس بربادی کے تلافی کے لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم جو ہے اللہ سے بخشش مانگو، تم جو ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم اور آپ ان وقتوں کو جو برباد کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ گھنٹوں تک موبائل کے اندر گھسے رہتے ہیں، ہم اور آپ گھنٹوں تک فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، ہم اور آپ گھنٹوں تک یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، ہم اور آپ گھنٹوں تک کیا کہتے ہیں کہ واٹس اپ، انسٹاگرام اور دیگر جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر گھسے رہتے ہیں۔ لوگ گھنٹوں تک کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں، لوگ گھنٹوں تک لوڈو گیم کھیلتے ہیں، کینڈی کریش گیم کھیلتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ لو یہ گیم کھیلو، تو کیا یہ وقت کی بربادی نہیں ہے؟ جب 5-10 منٹ کے بربادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو، تو جو ہم صبح سے شام تک گھنٹوں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کو اور آپ کو اللہ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے؟ سوچئے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، بہت سارا وقت ہے، لیکن کیا بولتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کسی کو بولے چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے، کیا بتلاؤں میں، کیسے کیسے بہانے لوگ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، کوئی بولتا نہیں مولوی صاحب مجھے اذان ہی سنائی نہیں دیتی، کوئی بولتا کہ میرے پاس سواری نہیں، کوئی بولتا نہیں مولوی صاحب میرے دکان میں کوئی گماستہ ہی نہیں، کوئی بولتا کہ نہیں مولوی صاحب میرے کپڑے گندے رہتے، میں کام کاج میں رہتا ہوں، اب کیسے نماز پڑھوں۔ یہ لیجئے، نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں ہیلے بہانے ہمارے پاس، لیکن ان وقتوں کی بربادی کے لیے ہمارے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ جو فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ ایک بات پر عمل کر کے دیکھیے، آپ کا کوئی دوست ہے، نماز کا وقت ہو رہا، اذان ہو رہی ہے، آپ اسے بولیے کہ چل بھائی نماز کو، بولے گا میرے کپڑے گندے میں نہیں آ سکتا۔ اسی انسان کو، اسی دوست کو آپ یہ بولیے کہ چل دعوت میں جانا ہے، جا کے آئیں گے، تو بولے گا 2 منٹ رک، یہیں ٹھہرنا، گاڑی اسٹارٹ کر کے رکھ، میں 2 منٹ میں کپڑے بدل کے آ جاتا ہوں۔ لیجیے، یعنی ہر چیز کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو وقت کو برباد کرے گا نا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا، یاد رکھ لیجیے۔ یہ وقت جو ہے نا، یہ وقت ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا دشمن بھی ہے۔ سن لیجیے، اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس وقت کو اپنا دوست بنا لیں یا پھر اپنا دشمن بنا لیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ذرا غور سنیے، کہتے ہیں کہ یہ جو سال ہے نا، یہ سال ایک درخت کے مانند ہے۔ یہ 2025 کا سال، 2026 کا سال ایک درخت کے مانند ہے، اور یہ جو مہینے ہیں یہ اس درخت کی شاخ ہے، اور یہ جو اس کے دن ہیں یہ اس کی درخت کی ڈالیاں ہیں، ڈالیاں، اور یہ جو دن ہیں یہ اس درخت کے پتے ہیں، یاد رکھ لیجیے، اور یہ جو
ہم اور آپ لمحات گزار رہے ہیں نا، یہ لمحات جو صبح سے شام تک کا یہ جو اوقات ہیں، یہ اوقات اس درخت کے پھل ہیں. یہ پورا سال کیا ہے؟ ایک درخت ہے. اس کے اندر یہ جو دن اور مہینے ہیں، یہ ڈالیاں اور یہ پھاٹے ہیں. شاخ بولے تو پھر آپ کیا سمجھ لیں گے، وہ پھاٹے ہیں. اور یہ جو اوقات ہے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، اس کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب جو انسان ان اوقات میں اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا تو اس کے جھاڑ میں میٹھے پھل لگیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا، ان اوقات کو ضائع اور برباد کر دے گا، اس کے درخت میں کڑوے اور کسیلے پھل لگیں گے. اور ان قریب قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن انسان یہ پھل توڑے گا. ہاں، یہ میٹھا اور کڑوا پھل توڑے گا. کہا انہوں نے پھر اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کس کے درخت میں کیسا پھل لگا ہے، میٹھا پھل لگا ہے یا پھر کڑوا پھل لگا ہے. آج ہم وقت برباد کر رہے ہیں، آج جو ہے ہم وقت برباد کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن معلوم ہوگا وہاں پر کہ ارے ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی کہ ہم نے وقت کو برباد کر دیا. شاعر کہتا ہے کہ ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو. ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر اب بھی وقت کا احساس نہیں دیوانے کو. ہم اور آپ دیوانے، ہم کو اور آپ کو احساس نہیں وقت کا، بس ایسی موج مستی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتنی بہترین بات کہتے ہیں. سنیے ذرا غور سے، وقت کی بربادی کرنے کے لیے ہمارے لیے کتنی بڑی یہ تنبیہ ہے. کہا کہ اضاعۃ الوقت اشد من الموت. اللہ اکبر. سب لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میں کیا بات کہہ رہا ہوں. بہت بڑے اللہ کے ولی کا یہ قول ہے. کہا کہ وقت کو برباد کرنا یہ موت سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ اکبر. وقت کی بربادی موت سے زیادہ خطرناک ہے. کہا انہوں نے اس لیے کہ موت سے تو ایک انسان بس دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہوتا ہے. مر گیا انسان، دنیا سے گیا، اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو گیا. لیکن وقت کی بربادی سے، وقت کو برباد کرنے سے، ٹائم پاس کرنے سے ایک انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، آخرت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہی تو ہو رہا ہے نا. آج ہمارے پاس وقت کی بربادی کے لیے کتنا ٹائم ہے، گھنٹوں ہمارے پاس ہے موبائل چھیڑنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے میرے بھائیوں. تو بہت پچھتائیں گے میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے. اسی طرح سے یہ جو وقت گزر رہا ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں صوفیاء کے ساتھ رہا تو مجھے کسی بات سے فائدہ نہیں ہوا، لیکن دو باتوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا. انہوں نے کہا کہ الوقت کالسیف، یہ وقت جو ہے نا ٹائم تلوار کی طرح ہے. اگر تم نہیں کاٹو گے نا تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گی. وقت کو اگر تم یوز نہیں کرو گے تو یہ وقت تمہیں برباد کر دے گی. اللہ اکبر. اور پھر انہوں نے کہا اور ایک بات، اگر تم اپنے آپ کو اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے نا تو یہ نفس تم کو ہلاک و برباد کر دے گا. اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، جو خالی پیلی رہتا نا اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا، سوسائڈ کر لیتا، دیوانہ ہو جاتا، کیا تو یہ کر لیتا. اس لیے اپنے آپ کو کچھ کام میں لگائیے، دینی کام میں لگائیے، دنیاوی کام میں لگائیے. خالی پیلی مت رہیے، نہیں تو گئے کام سے. آج جو ہم اور آپ وقت برباد کر رہے ہیں نا، کوئی احساس نہیں ہے. یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کرام نے کہا کہ یہ جو وقت انسان برباد کرتا ہے نا، گھنٹوں گھنٹوں موبائل تک، سوشل میڈیا میں اور ریلز دیکھنے میں، آج کل تو ریلز اتنا لوگ دیکھنے میں دیوانے پاگل بن چکے ہیں. اور یہ انسان جو ہے نا، ایک کہتے ہیں کہ ریسرچ ہے کہ انسان جو ہے موبائل کا مریض بن چکا ہے. ہر انسان پاگل ہو چکا ہے، ہم بھی اور آپ بھی، ہر انسان پاگل ہے. اس کے جیب میں موبائل ہے تو وہ جو ہے 30 سیکنڈ بھی بغیر موبائل کو دیکھے نہیں رہ سکتا ہے. بس چپکے چپکے کھولے گا دیکھے گا، کھولے گا دیکھے گا. اور تو اور ہے، لوگ نماز بھی برباد کر رہے ہیں. کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت لوگوں کے موبائل میں رنگ ٹون نہ بجے جماعت کے اندر. اور کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے نا ایسا سیدھا رکھتے ہیں، جیسے سائلنٹ کیے ہوئے رہتے ہیں. اب کسی کا گھنٹی بجا تو دیکھتے ہیں کس کا ہے فون، آرام سے دیکھتے ہیں. ہلو. اور ایک بھائی تو بول رہے تھے کہ مولانا آپ جیسے سلام پھیرتے تو آپ تھوڑا لیٹ گھومتے، یعنی اللہ اکبر بول کر کے لیٹ گھومتے. لوگ سلام پھیرتے ہی ایسی میسیج دیکھتے واٹس ایپ میں گویا کہ اوپر سے میسیج آیا ہے کہ تیری نماز قبول ہو گئی. یعنی سلام پھیرتے ہی فوراً کھولتے.
کیا میسج آیا؟ کیا تو اللہ تو نہیں بھیجا مجھے کہ تیری نماز قبول ہو گئی؟ لیجیے، لوگ اتنے دیوانے ہو چکے، یعنی اس کا بھی پاس اور لحاظ نہیں ہے آج کل لوگوں کو۔ ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، ہم وقت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار نہیں کریں گے۔ کئی مرتبہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، لوگ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، اپنا موبائل چیک کر رہے ہیں، جبکہ یہ عبادت ہے، یہ نماز ہے، یہ خطبہ کیا اس پر ثواب ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں ثواب ہے اس پر، یہ عبادت ہے۔ لیکن لوگ جو ہے خطبہ کے دوران بھی ایسا کر رہے ہیں، سلام پھیرتے ہی لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے وقت کو برباد مت کرو، وقت کی حفاظت کرو، اور اگر وقت کو برباد کرو گے تو سنیے، ہمارے اسلاف کرام نے کہا کہ وقت کی بربادی یہ اللہ کی ناراضگی کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان وقت کو برباد کرتا ہے نا، یہ اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی ناراضگی، جب اللہ کسی انسان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا نا، سنیے ذرا غور سے، جب اللہ کسی انسان کو دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا نا، تو اللہ اس کے وقت کو برباد کر دیتا اور لا یعنی کاموں میں اللہ اسے لگا دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے آج ہم اور آپ بیکار کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، سال پر سال گزرتا جا رہا ہے۔ 2025 بھی آیا گیا، بھی ختم ہو گیا، 2026 بھی شروع ہوگا، ختم ہو جائے گا، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ بدلاؤ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ کیا فائدہ میرے بھائیوں؟ کیا ہیپی نیو ایئر بولنے سے ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی؟ کیا ہم اور آپ سے ایک سال جب نئے سال میں چلے جائیں گے تو اس سے ہماری مغفرت ہوگی؟ مغفرت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، سن لیجئے، آج ہم جتنا چاہے وقت کو برباد کر لیں، قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، دو لمحے ایسے ہیں، دو اوقات ایسے کہ انسان وہاں وقت کو بہت یاد کرتا ہے۔ سن لیجئے ذرا غور سے، دو لمحے ایسے ہیں، وہ بھی معمولی وقت کے لیے اللہ سے وقت طلب کرے گا، معمولی ٹائم، ایک سیکنڈ۔ ایک ہے موت کا وقت، موت کے وقت میں انسان اللہ سے وقت مانگتا ہے۔ سنیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم میں سے کسی انسان کے مرنے کا وقت آ جائے، جب فرشتہ اس کے سامنے میں حاضر ہو جائے تو وہ انسان یہ کہنے لگے کہ اے میرا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو مجھے کچھ لمحہ دیتا، کچھ سیکنڈ دیتا تو فاصدق، تو میں صدقہ کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ واکن من الصالحین، اور میں نیک بن جاتا۔ دیکھیے، اہل علم لکھتے ہیں کہ انسان مرنے کے وقت میں کوئی عبادت یاد نہیں کرتا ہے، نماز کو یاد نہیں کرتا ہے، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو یاد نہیں کرتا ہے، بلکہ صدقے کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ سیکنڈ میں کر سکتے ہیں۔ 1 روپیہ نکالے دے دیے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی اس پر اصول نہیں ہے کہ آپ کو پاک رہنا ہے اور آپ کپڑے پہن کے رہنا ہے، آپ کو مسجد میں آنا ہے، ایسے ہی کچھ کوئی بات نہیں ہے صدقے کے ساتھ۔ صدقہ کرنے کے برابر ایک انسان مہلت مانگے گا کہ اللہ مجھے بس ایک چانس دے دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں۔ دیکھیے، موت کے وقت میں انسان آج بولتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ مولوی صاحب کا کام ہے ایسے ہی بولتے رہتے، مولوی صاحب جمعہ مولوی صاحب کا کام ہے بولنا، مولوی صاحب کو کون بھی سنانے کو نہیں ملتے تو ہم نہ سناتے، ایسا بولتے ہیں۔ لیکن جب مرنے کے وقت میں ایک انسان جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ بس ایک چانس دے دے تاکہ میں دنیا کے اندر جا کر کے میں صدقہ کر سکوں اور نیک بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کے اندر بھی یہی باتیں تھی کہ انسان موت کے وقت میں کہتا ہے کہ اے میرے رب رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، مجھے لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ اس آیت کی تفسیر میں، یعنی جو پہلے والی آیت ہے اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، پیغام ہے۔ سنیے کہ ایک کافر، فاسق، فاجر، بے نمازی، بدکار جب مرنے کے وقت میں آتا ہے تو کسی چیز کی آرزو نہیں کرتا ہے۔ وہ انسان یہ نہیں کہتا کہ اے میرے رب مجھے ذرا مہلت دے دے کہ میں اپنے بیوی سے مل لوں، اپنے بچوں سے مل لوں، میں دنیا میں ذرا یہ دیکھ لوں، یہ کھا لوں، یہ پی لوں، اس کی آرزو نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ صرف ایک ہی آرزو کرتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے ایک چانس دے تاکہ میں نیک اعمال کر لوں۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کرنے کی آرزو کرتا ہے، اور اللہ نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے۔
2025 کی شروعات میں ہمارے رشتے دار زندہ تھے، اب زندہ نہیں ہے، مر چکے ہیں وہ، ان کے پاس موقع نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہے آج ایسے ہی بھلائے بیٹھے ہیں۔ دیکھا جائے گا، رمضان آیا تو میں رمضان سے نمازی بن جاتا ہوں، کتنے رمضان گزر گیا کہ لیکن ہم اور آپ نمازی نہ بن سکے میرے بھائیوں۔ یہ تو موت کا ایک وقت ہے جب ایک انسان جو ہے وقت کو یاد کرے گا، اور دوسرا لمحہ ہے جہنم کو دیکھ کر کے انسان وقت کو یاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کو دیکھ کر کے ایک انسان وقت کو یاد کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ جہنم کو دیکھ کر کے لوگ چیخیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا بس ایک مرتبہ نکال دے جہنم سے، اے میرے رب تو ہمیں جہنم سے نکال دے، ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے آئیں۔ جو دنیا میں ہم برے اعمال کرتے تھے ہم وہ اب نہیں کریں گے۔ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے نکال دے جہنم سے، ایک وقت دے دے، ایک مہلت دے دے، ایک لمحہ دے دے کہ میں جا کر کے نیک اعمال کروں۔ اللہ کہے گا کہ اچھا اب مہلت مانگتا ہے، اب وقت مانگتا ہے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ کیا تمہیں وقت نہیں ملا تھا؟ کیا تمہیں زندگی نہیں ملی تھی کہ تم نیک اعمال کرتے؟ اب جو ہے اپنی کرتوت کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، وہاں انسان وقت کو یاد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں سن لو، یہ وقت سب کو ملتا نہیں ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ جو وقت گیا نا یہ بہت قیمتی ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی۔ آج کل لوگ رو رہے ہیں مولانا سونا اتنا مہنگا ہو گیا، چاندی کتنی مہنگی ہوئی، ہم بیٹی کی شادی کیسے کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وقت جو ہے نا یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہا گیا کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ جو وقت ہے نا ٹائم، یہ سونے سے، گولڈ سے، سلور سے، ہیرے جواہرات سے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ دنیا کے ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن گیا وقت کبھی خرید نہیں سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم اور آپ جو ہیں اپنے آخرت کے لیے فکر کریں، وقت کو غنیمت جانیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو ابھی بھی وقت دیا ہے، سال کے جانے پر خوشی نہ منائے بلکہ ہم اور آپ جو ہیں اپنے آخرت کی فکر کریں۔ ابھی 2026 آنے والا ہے، 2025 میں بس 3 سے 4 دن بچا ہوا ہے۔ یہاں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمر 40 سال کی ہو جائے گی، ابھی 39 کے ہوں گے، 40 سال کی ہو جائے گی۔ اب سنیے اسی بات پر، 40 سال کی بات پر ایک اور بات سن لیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 یاد کر لیجئے گا، یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ 40 سال کا جو انسان ہو گیا نا وہ انسان ہو گیا اپنے آخرت کے لیے زیادہ تیاری کرے۔ لیکن عرب کے شیخ نے لکھا کہ جو انسان 40 سال کا ہو گیا وہ انسان ایسی ہے جیسے کہ 9 ماہ کی حاملہ عورت، 9 ماہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اب وہ بچہ جنے تب جنے۔ تو جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے نا وہ انسان اسی حالت میں۔ اب آپ کہیں گے مولانا مجھے ڈرا رہے، ہم نہ ڈرا رہے، نہیں، قرآن کھول لیجیے، قرآن کھول لیجیے، سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 آپ پڑھیے۔ اللہ نے وہاں دعا سکھلائی ہے کہ جس انسان کی 40 سال عمر ہو جائے نا، 2026 میں اگر ہماری عمر 40 سال ہو رہی ہے تو دعا کیجیے، اور جس کی عمر ہو چکی ہے وہ بھی دعا کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جو تو نے میرے اوپر انعام و اکرام کیا، جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور میرے ماں باپ کے اوپر کیا، میں اس کا شکر بجا لاؤں۔ وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے کہ میں تجھے راضی کر سکوں۔ اللہ اکبر، یہ دعا سکھلائی گئی کہ یہ دعا پڑھو کہ نیک اعمال، دیکھیے 40 سال کے فوراً بعد اللہ نے کہا یہ دعا مانگو، نیک اعمال زیادہ کرنے کے لیے دعا مانگو۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان 40 سال کا ہو گیا تو اور تورنے لگ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اور زندہ رہے گا۔ ہر 40 سال کے بعد انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب 40 سال، اب ہماری جو ہم اور آپ جو ہے یعنی امت محمدیہ کتنی ہے، عمر جو ہے 60 سے 70 کے بیچ میں۔ اب کسی انسان کی 40 سال ہو گئی تو کتنا بچا؟ 30 ہی بچا نا، تو زیادہ حصہ تو انسان گزار لیا، تو بہت ہی کم بچا ہے۔
اللہ دعا سکھلا رہا ہے، دعا کرو کہ اللہ مجھے نیک اعمال زیادہ کرنے کی توفیق دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کو ذرا ٹھیک ٹھاک رکھنا، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ دیکھیے اولاد کے لیے بھی دعا ہے، میری بیوی بچوں کو بھی ذرا مسلمان بنا کے رکھنا، میرے بیوی بچوں کو بھی نیک اعمال کی توفیق دینا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے یہ دعا سکھلائی گئی۔ یہاں ہم اور آپ جشن مناتے ہیں، یہ جشن منانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، عیسائیوں کا کام ہے، غیروں کا کام ہے۔ مسلمان جو ہے یہ ساری چیزیں کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ 2025 کا سال گزر گیا تو گزر گیا۔ سنیے ذرا غور سن لیجیے، جتنے لوگ آخر میں آئے سن لیجیے، یہ 2025 کا سال جا رہا ہے، بے شک جا رہا ہے، اس کے 365 دن اب ختم ہو گئے، 2026 آنے والا ہے۔ یہ 365 دن جو ہے نا اب لوٹ کر کے ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، لیکن سنیے ایک دن آئے گا، ایک دن لوٹ کر کے آئے گا۔ یہ ایک دن 2025 کے 365 دن ہماری زندگی میں لوٹ کر کے آئے گا۔ 2024 2023 2020 21 22 جتنے بھی ہم نے گزارے نا یہ سب لوٹ کر کے آئے گا۔ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اس دن اللہ ہماری زندگی کے صفحات کو کھولے گا۔ اچھا یہ لو عبداللہ عبدالرحمن 2025 کے جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، اپریل میں، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان کے جو رات اور دن ہے تم نے کیا 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 تھا یہ تمہارے سامنے میں حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں تیرے پروردگار کی قسم لوگوں کو ضرور پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے نا 365 دنوں کے اندر، جو کچھ بھی کرتے تھے 2025 میں، 24 میں، 26 میں، 27 میں، 28 میں جو کچھ بھی کرتے تھے ان سے پوچھا جائے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ انسان وہاں جو کچھ بھی کیا رہے گا نا، ان سالوں میں اچھا کیا وہ بھی حاضر، برا کیا وہ بھی حاضر۔ انسان ان سارے کاغذات کو، ان سارے بایو ڈاٹا کو، ان سارے رجسٹر کو دیکھ کر کہے کاش کہ میرے کرتوت اور میرے درمیان میں بہت بڑی دوری پیدا کر دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان آرزو کرے گا یہ میرا نہیں ہوتا کتنا اچھا ہوتا، اللہ مجھ سے اس میری کارناموں کو، میرے کرتوتوں کو دور کر دے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں، وہاں ایک ہی ہوگا۔ اگر ہم اچھی زندگی گزار کے جائیں گے، اپنی زندگی کے لمحات سے، اوقات سے فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ جنت میں جاؤ، مزے سے کھاؤ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تم نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں، راتوں میں تم نے نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز تم پڑھتے تھے، جاؤ مزے کر کے کھاؤ پیو، عیش موج کرو، انجوائے کرو۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو آج دنیا میں وقت کے اللہ کے حکم کے مطابق وقت گزارے گا، اور جو انسان دنیا میں مزہ کرے گا، یہاں انجوائے کرے گا، یہاں مستی کرے گا، یہاں تور لے گا، اللہ اسے کہے گا کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے تھے نا اب مار کھاؤ، تم اپنے کرتوت کا بدلہ، اپنے کرتوت کا مزہ چکو، تم نے بہت مستیاں کر لی، موج کر لی، یہ اب اپنے کرتوت کا مزہ چکو۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کو اور آپ کو یہ زندگی چاہیے یا وہ زندگی چاہیے۔ اگر اپنے زندگی کے اوقات سے فائدہ اٹھائیں گے ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر برباد کریں گے تو ہماری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان آنے ہی والا میرے دوستو، 7 جمعہ بچا ہے، اگلے خطبے جمعہ سے انشاءاللہ ہم آپ کو رمضان کی تیاری دلائیں گے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رجب کا مہینہ ہے، مولوی صاحب رجب کے بارے میں کریں گے۔ رجب کے بارے میں ہم نے گئے مرتبہ کیا تھا، تو اگلے خطبے جمعہ کا جو ٹاپک ہے نا بہت ہی اہم ہے، سن لیجئے، وہ ہے چھوٹے کام بڑے انعام۔ رمضان کی تیاری ہے، چھوٹے کام بڑے انعام۔ اب یہ چھوٹا کام کیا ہے، بڑا انعام کیا ہے، اگر اس کو سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ضرور حاصل ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں اپنے اوقات کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔